میں اس معاشرے کا حصہ ہوں جہاں ہم آئینے کا سامنا صرف شکل دیکھنے کے لیے کرتے ہیں، اپنا کردار دیکھنے کے لیے نہیں۔ نوجوان اور گھوڑے دونوں جنگوں کی شان ہوا کرتے تھے، آج دونوں ہی شادیوں میں ناچتے نظر آتے ہیں۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ ایک بھوکا پیٹ، ایک خالی جیب اور ٹوٹا ہوا دل آپ کو زندگی کے بہت بہترین سبق سکھا جاتے ہیں۔ عورت کے پھٹے کپڑوں میں معاشرہ اس کا جسم دیکھ سکتا ہے، اس کی غربت نہیں۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، وہ خود بھی روتے ہیں جو دوسروں کو رلاتے ہیں۔ کوئی آپ کو ایک مرتبہ دھوکہ دے تو یہ اس کے لیے شرم کی بات ہے، اور اگر آپ ایک شخص سے 2 مرتبہ دھوکہ کھاؤ تو یہ آپ کے لیے شرم کی بات ہے۔ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرے۔ اگر آپ بنیادی طور پر خوش ہیں تو آپ بہت زیادہ بہترین چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ زندگی وہ ہے جو ہم آج جی رہے ہیں، جو کل جئیں گے وہ امید ہوگی۔ محبت میں 2 طرح کے گناہ گار ہوتے ہیں، ایک وہ جو محبت میں بے وفا ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو بے وفاؤں کے لیے روتے ہیں۔ ایک خوبصورت حسینہ ایک ظالم ترین ڈاکو سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ لڑکیوں کو کم از کم اتنا بدتمیز تو ضرور ہونا چاہیے کہ کوئی بدتمیز لڑکا ان کی تمیز کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اگر عورت اپنی ساس کو ساس کی بجائے ماں سمجھے تو عورت کی ساس بھی اچھی بن جائے گی۔ مرد جب کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو 4 باتیں بولتا ہے۔ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کو کب بھیجوں، تمہیں کیا چاہیے، میں تمہارے لیے سب چھوڑ دوں گا۔ کسی کو پسند آنا بہت آسان ہے، مگر ہمیشہ اس کی پسند بنے رہنا بہت مشکل۔ عشق ایمان کی طرح ہوتا ہے اور ایمان ہر کسی پر لایا نہیں جاتا۔ جب ہمارا یقین وہ انسان توڑے جو ہماری خوشیوں کی آخری امید ہو تو پھر ہم پتھر کے ہو جاتے ہیں۔ پھر نہ کسی کی کڑوی باتیں ہم پہ اثر کرتی ہیں اور نہ لہجہ۔ اکثر مرد عورت کے مہنگے کپڑوں سے متاثر ہو کر اس کے ساتھ دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ جس عورت کا نام شین سے شروع ہوتا ہے، ایسی عورت اپنے خامد کے لیے بابرکت ہوتی ہے اور ہر حالات کا بڑے صبر و تحمل کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے۔ ایک لڑکی کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مرد کو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ سے رابطہ کرنا پڑے۔